ماہ محرم الحرام کا پہلا دن اور دوسری رات ہو گئی ہے۔ وہ ایام کہ جس کے لیے ہم پورا سال انتظار کرتے ہیں وہ آ گئے۔ وہ فرش عزا، وہ جگہ کہ جہاں انسان اپنے آپ کو امام کے سپرد کرنے آتا ہے، وہ درس گاہ، وہ یونیورسٹی کہ جو انسان کی تربیت کرتی ہے، وہ جگہ کہ جو انسان کو جینے کا مقصد سکھاتی ہے، وہ ایام آ گئے۔ اور یہ ایام صرف سوگواری یا غم کے نہیں، یہ ایام مظلوموں کی حمایت کے، ظلم کا مقابلہ سکھانے کے ایام ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج دنیا نے دیکھا کہ جس کے پاس حسینی مکتب تھا اس کا سر جھکا نہیں، کٹ گیا۔ اور یہی اس مکتب کی شان تھی کہ جس نے ظلم کے مقابلے میں سینے پر گولی کھانا پسند کی مگر اپنے آپ کو ان کے حوالے نہیں کیا۔ یہی سوال ہے، عرب ممالکوں نے تو اپنی بیٹیاں بھی امریکاؤں کے سامنے رکھ دیں مگر علی کے ماننے والوں نے جنازے اٹھائے۔ یہ ایام یہی سکھاتے ہیں جان محترم کہ دنیا جو سوال کرتی تھی کہ مجلس سے کیا ملتا ہے، رونے سے کیا ملتا ہے، آج دنیا کو پتہ چلا یہی رونا ہے جو تمہارے ایوانوں کو ہلا سکتا ہے، یہی رونا ہے کہ جو انسان کو بیدار کرتا ہے، یہی رونا ہے جو انسان کو اتنی طاقت دیتا ہے کہ یہ جو ہم پڑھتے ہیں زیارت میں، یا لیتنی کنتو معاکم فافوز فوزا عظیما، کاش کہ ہم کربلا میں ہوتے تو ہم آپ کا ساتھ دیتے۔ اور آج دکھایا حسین کے ماننے والوں نے کہ اگر آج بھی کربلا برپا کرو گے تو آج بھی ہم امام حسین کے ساتھ ہیں۔ اور یہ خدا کا شکر کریں کہ خدا نے ہمیں اس مکتب سے جوڑ کے رکھا ہے، خدا نے ہمیں ایسی جگہ سکھایا ہے کہ جہاں ہمارا جوان بچپن سے علی اصغر پر روتا ہے، بچپن سے جناب قاسم کے بدن کے ٹکڑوں کی باتیں سنتا ہے، بچپن سے جوانی تک حضرت علی اکبر کی اس برچھی کا ذکر سن کر اپنے آپ کو مضبوط بناتا ہے۔ دشمن یہی چاہتا ہے اور دشمن یہی چاہتا تھا کہ مجلسیں ختم ہو جائیں یا عزاداری ختم ہو جائے، یا اگر ہو بھی تو اس کے اندر روح نہ ہو عزاداری کی۔ جب یہ کہا جاتا تھا کہ مجلسوں کو با مقصد بناؤ، مجلسوں کے کانٹینٹ کو امام کی قیام کے ساتھ منسلک کرو، تو ہمارے لوگ کہتے تھے بعض اوقات مولانا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، مجلس کوئی خشک سبجیکٹ تھوڑی ہے، یہاں پر تو مطلب جو دل چاہتا ہے وہ ہونا چاہیے۔ عزیزان محترم، جہاں دل نہیں، جو امام چاہے وہ ہونا چاہیے۔ اور امام بیداری چاہتے ہیں، امام چاہتے ہیں کہ دنیا بصیرت حاصل کرے۔ سید الشہداء صرف اس لیے تھوڑی آئے تھے کہ ہم لوگ صرف جمع ہوں اور روئیں، بلکہ امام حسین انسانیت کو بیدار کرنے آئے تھے کہ جب بھی ظالم تمہارے مقابلے میں آئے تو تم نے اس کے آگے جھکنا نہیں ہے۔ اور یہی ہے کربلا، یہی ہے مجلس اور یہی ہے عزاداری۔ عزیزان محترم، بہرحال آج فرزندان امام حسین کے مکتب نے دنیا کو دکھا دیا کہ چاہے تم کچھ بھی کر لو، کتنا بھی نقصان دے دو، پھر بھی اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے، اللہ کا وعدہ ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ نے 12 کے صدقے میں 12 دنوں میں کامیابی عطا کی ہے۔ تو یہی وجہ ہے اللہم صلی علی محمد۔ تو عزیزان محترم، ہو سکتا ہے آپ نے کبھی زندگی میں جنگ کو محسوس نہ کیا ہو، جنگ کو اس طرح دیکھا نہ ہو، میڈیا پہ دیکھنا کچھ اور ہوتا ہے، خود جگہ پہ ہونا کچھ اور ہوتا ہے، انسان بہت قریب سے چیزوں کو محسوس کرتا ہے۔ یہ بہرحال توفیق الہی 10-12 دن ہمیں بھی ہوئی کہ ہم بھی بہرحال ایسی جگہ پہ رہے کہ ہم نے اپنے سامنے ان ساری چیزوں کو دیکھا۔ جو دل میں تھوڑی بہت دنیا کی محبت تھی اللہ نے صاف کر دی کہ حادثوں میں مرنے سے بہتر ہے انسان دشمن کے میزائلوں سے مر جائے، وہ بھی انسان کم از کم شہادت کے درجے پہ تو جائے گا۔
اب یہ بیداری مہم ہے عزیزان محترم، اس کو ضرورت یہ ہے کہ یہ ایک دو دن میں نہیں آتی، یہاں پر سالوں تربیت بنانی پڑتی ہے۔ آج اگر ہم امام حسین علیہ السلام کے لیے جمع ہوتے ہیں، اصل مقصد یہاں سے اٹھ کر امام کی نصرت کرنا ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو اس کے لیے ہم نے کتنی تیاری کی ہے، اس کے لیے ہم کتنے تیار ہیں۔ یہ مجلس اصل میں وہی ہے، درسگاہ ہے۔ جب انسان امن میں ہوتا ہے تو اسے جنگ کی تیاری کرنی پڑتی ہے، جنگ میں رہتے ہوئے انسان تیاری نہیں کر سکتا۔ آج ہم لوگ امنیت کے اندر ہیں، آج ہم لوگ بہرحال مشکلات ہیں، فائنینشیل مشکلات ہیں، سوشل پرابلم ہے، دنیا کی بہرحال ہر ملک کے اندر اپنی ایشوز ہیں، لیکن بہرحال ظاہری طور پر امن کے اندر ہے۔ امن کے اندر انسان اپنے آپ کو مضبوط بناتا ہے، اور جو سب سے زیادہ چیز امپورٹنٹ ہے وہ انسان کا ایمان ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہے تو انسان تنہا بھی لشکر بن سکتا ہے، اور اگر انسان با ایمان نہیں ہے، کمزور ہے، لاکھوں کا لشکر بھی وقت کے امام کو چھوڑ کے جا سکتا ہے۔ آپ کے سامنے تاریخ عبرت سے بھری پڑی ہے، کیسے کیسے لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے وقت کے اماموں کو تنہا چھوڑ دیا، لیکن وہیں پر آپ کے سامنے پہلی محرم میں آپ مصائب بھی جو ہے وہ خدا توفیق دے کہ بہرحال ہم جناب مسلم کے پڑھتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ کتنے لوگ تھے حضرت مسلم کے ساتھ، ہزاروں کی تعداد تھی، 17,000 12,000 تو لوگوں نے خط لکھے ہوئے تھے، لیکن سب چھوڑ گئے، مسلم اکیلا رہ گیا۔ مگر ایمان کی طاقت تھی کہ جس نے اکیلا بھی مسلم کو ایک لشکر بنا دیا، کہ جس کی وجہ سے امام نے روز عاشورہ جب سب چلے گئے، جب امام نے اپنی تلوار پر ہاتھ رکھا، گھٹنے امام کے زمین پر تھے، امام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، سب سے پہلے جناب مسلم کو یاد کیا، اینا اینا مسلم، مسلم کہاں ہو؟ وہ یہ بتاتا ہے کہ انسان کوئی فرق نہیں ہوتا کہ انسان اکیلا ہو یا ہزاروں کی تعداد ہو، ایمان مضبوط کرنا ہے عزیزان محترم۔ بہرحال ہم کوشش کریں نئی دنوں کے اندر اپنے آپ کو اپنے امام کے قریب کریں اور اپنے آپ کو بہتر کریں۔ عزیزان محترم، معاشرہ جب تک اپنے آپ کے ساتھ ایمرج نہیں ہوگا، ہم آہنگی نہیں کرے گا، امام کے لیے ہم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ امام کو ایک فرد نہیں چاہیے، وہ الگ بات ہے کہ امام کو اتنے لوگ چاہیے، اور وہ سب ہو سکتا ہے تیار بھی ہو گئے ہوں۔ ہم جب تک خود بحیثیت معاشرہ تیار نہیں ہوں گے، ایک امت نہیں بنا پائیں گے، ہم نہیں آگے بڑھ سکتے۔ اور امت فرقوں سے نہیں بن پاتی، فرقے بازی سے نہیں بن پاتی، ایک دوسرے سے نفرتوں سے امت نہیں بنتی۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ آج جو بہرحال حالات ہوئے ایران کی مقاومت کی وجہ سے، آج بہرحال امت مسلمہ کے اندر ایک وحدت ایجاد ہوئی ہے، لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ بہرحال اصل چیز اسلام ہے، جڑنے کی ضرورت ہے، تفرقوں کی ضرورت نہیں ہے، جو مشترک ہے جو کامن ہے اس پہ کم از کم انسان اٹیچ ہو جائے۔ اور یہی امام حسین کا پیغام بھی ہے، مجالس کا پیغام بھی ہے کہ آپ سب کو دعوت دیں۔ سید الشہداء کے اس پیغام دیکھیں نا، امام نے ایسا کام کیا 61 ہجری میں کہ جو صرف 61 ہجری کے لیے نہیں تھا، جو قیامت تک کی انسانیت کو بیدار کرنے کے لیے تھا، اور یہ پیغام سب کے لیے ہے۔ تو یہاں ہم امت سازی جو ہے وہ جب ہوگی کہ جب انسان اپنے آپ کو معاشرے میں رہنے کے قابل کرے گا۔ آپ اکیلے عبادتیں کرتے رہیں، آپ اکیلے نمازیں پڑھتے رہیں، آپ اکیلے اچھے کام کرتے رہیں، معاشرے کے اندر برائی ہے، معاشرے میں پرابلم ہے، آپ امت ڈیزائن نہیں کر سکتے۔ امام کو امت کی ضرورت ہے، امام کو۔ اور یہ آپ تاریخ میں دیکھیں کہ جب مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب امام کو ظاہری خلافت جب ملی، لوگوں جب امام کے پاس آئے تو پھر امام سے لوگوں نے پوچھا مولا آپ نے پہلے کیوں نہیں لی؟ تو امام فرماتے ہیں میرے بازو کٹے ہوئے تھے۔ کہا مولا بازو؟ کہا امت امام کا بازو ہوتی ہے، امت۔
تو کیا ہم امت سازی کی طرف جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے؟ کیا یہ مجلس سے اٹھ کر ہم ایک امت بن رہے ہیں کہ نہیں بن رہے؟ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کریں، اور اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری انسان کا انٹرنل سٹرکچر ہے. جو انسان اندر سے کیسا ہے، اس کو کیسے ڈیزائن کر رہا ہے، کیونکہ وہی چیز جو اندر ہے وہی ریفلیکٹ کرتی ہے بات. آپ اندر ظاہر طور پر خوشبو لگائیں، اچھے لباس پہنے ہوئے ہوں، بہرحال ضروری ہے انسان ظاہر طور پر اچھا نظر آئے، لیکن اندر سے انسان خوشبودار نہ ہو تو کتنا آپ اپنے آپ کو چھپا پائیں گے؟ کہیں نہ کہیں تو باہر آئے گا وہ. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ یہ جو انٹرنل ڈیزائن ہے اسٹرکچر کا، اسے کوئی بھی نہیں بنا سکتا سوائے امام کے. امام کا کام ہے، امام کا کام ہی یہی ہے کہ انسان کے انٹرنل ڈیزائن کو کریٹ کرے، اس کو بنائے، تاکہ یہ ڈیزائن معاشرے کو ڈیزائن کرے گا. ایک شخص بہت اہمیت رکھتا ہے. ہم بعض لوگ کہتے ہیں مثلا اس کی کیا ضرورت ہے، اس کی کیا ضرورت ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہر شخص کی ضرورت ہے. ہر شخص اپنا ایک کردار سوسائٹی میں رکھتا ہے. چاہے وہ مثلا ابھی آپ مجلس میں آئے ہیں، دیکھیں آپ مجلس سے ہی مثال لے لیں. مثال کے دفعہ سارے بولیں ہم نے مجلس پڑھنی ہے تو سنے گا کون؟ سارے بولیں ہم نے مائک پہ بیٹھنا ہے، صحیح کرنا ہے. ہوتا ہے نا ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ سب کچھ سیکھ لیں، کچھ بھی نہیں آتا اس چکر میں. تو ہر آدمی مثال کے طور پر کوئی اسکاؤٹ، کوئی پارکنگ، کوئی سبیل، کوئی ہر طرح. خوب یہ کیا ہے؟ یہ ایکچولی ایک سسٹم ہے. جب آپ ایک سسٹم ڈپلوائے کرتے ہیں تو پھر ایک چیز کریٹ ہوتی ہے. اب آپ نے سسٹم بنایا ہوا ہے تو مجلس ہو رہی ہے، مجلس میں ہو رہی ہے، ہر کسی نے اپنا کام، اپنی ذمہ داری لیا ہوا ہے. خوب اب یہ اگر سسٹم نہ ہو، پارکنگ کرانے والا کوئی نہ ہو، اسکاؤٹ نہ ہو، چیکنگ نہ ہو، مائک میں بھائی جس کا دل چاہے گا آگے بیٹھے گا، کوئی نہ آئے، تو کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی مجلس قائم ہو سکتی ہے؟ ایک چھوٹی سی مجلس قائم نہیں ہو سکتی. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک امت جب تک ڈیزائن نہ کی جائے وہ اپنے آپ کو ایکٹیو کیسے کرے گی؟ کون دے گا؟ کس کے پاس یہ فارمولہ ہے؟ کسی کے پاس نہیں ہے سوائے امام کے. کیونکہ امام انسان کی خلقت سے واقف ہے. اسی لیے جو ہمارے ہاں گفتگو، جو ہمارے ہاں بحث ہے ہمارے مکتب میں، ہمارا امام مسجد کا امام نہیں ہے، ہمارا امام فرقے کا امام نہیں ہے. ہمارے ہاں جو امام کی ڈیفینیشن ہے وہ اللہ کا نمائندہ ہے، اور اللہ نے اسے علم عطا کیا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے منتخب ہے. اور ہمارے پاس قرآن کی آیتوں کی دلیل ہے کہ بہرحال ہم دلالت اس کو پیش کرتے ہیں. وہ جانتا ہے ہیومن کو، انسان کو. اسی لیے خود وہ بھی خود بھی انسان ہے، خود کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے، لیکن بہرحال عصمت کا درجہ ہے، معصوم ہے، لیکن خود انسان کامل ہے. یعنی اس سے بہتر انسان ہو نہیں سکتا. رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی لیے ہمارے ہاں خاتم مرتبت کے بعد ہم اس لیے ان کے ظاہر ہے انہوں نے ہی ہمیں بتایا ہے کہ امام کون ہے. انہوں نے ہی اپنی حدیثوں میں بتایا کہ کتنے امام آئیں گے. انہوں نے ہی امام کو اپوائنٹ بھی انہوں نے ہی کیا ہے. تو ہمارے پاس سب کچھ انہی کی وجہ سے ہے. انہوں نے ہی. اب وہ جو امام ہے وہ سوسائٹی کو ڈیزائن کرتا ہے. اب یہ ہماری اپنی بدقسمتی ہو کہ ہم امام سے ان چیزوں کو نہ سیکھیں اور ہم اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو ایسی گزارتے ہیں. اب بہرحال سوال ہے، ہم اپنے آپ سے کریں، میں اپنے آپ سے کرتا ہوں، آپ اپنے آپ سے کریں سوال کہ میری 24 گھنٹے کی زندگی جو ڈیلی کی ہے، اس میں کتنا امام میرے ساتھ ہے. یعنی امام کا ساتھ ہونا یعنی کتنا میں امام کی باتوں پہ عمل کرتا ہوں، کتنا میں امام کی اطاعت کرتا ہوں، کتنا میری زندگی کے فیصلوں پر امام کا حکم حاکم ہے، کتنا ہے. اس کو اپنے آپ سے سوال کرو، خود ہی پتہ چل جائے گا کہ امام میرے پاس کتنا ہے، میں امام کی کتنی سن رہا ہوں. میں اپنی زندگی کے فیصلوں میں امام سے گائیڈنس لے رہا ہوں، میں اپنی زندگی کو آگے بڑھانے میں امام سے کچھ لے رہا ہوں. وہ بھی اب آپ بولیں کہ مولانا صاحب کیسے ملے گا، امام تو غیبت میں ہے. امام نہیں، جو امام جو تھے اتنے ہمارے پاس، انہوں نے جو فرمایا ہے
ان میں سے کتنا کانٹینٹ میری لائف میں ہے، کتنا کانٹینٹ، دنیا جان کا کانٹینٹ مجھے دیکھنا ہے. مطلب ابھی جنگ ہو رہی تھی تو صبح شام پبلک لگی ہوئی جیسے جنگ تو یہی لڑ رہی ہے قوم، بیٹھی ہوئی خبریں ایسی پڑھ رہی ہوتے ہیں ہم لوگ، ہر چیز ہے. ابھی مطلب بٹ کوائن گر گیا، ہر کوئی پریشان ہے، ہوتا ہے جیسے سب کے بٹ کوائن ہی لگے ہوئے تھے والیٹ کے اندر. دنیا میں اسٹاک گر گئی، ہر کوئی پریشان ہو جاتا ہے. آپ سب دیکھ رہے ہیں، انسٹاگرام دیکھ رہے ہیں، ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں. امام کا کانٹینٹ کتنا دیکھا جا رہا ہے، کتنا نہج البلاغہ ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے. یقیناً آپ کے موبائل میں نہج البلاغہ ہوگا، ضرور ہوگا. کتنا اسکرین ٹائم نہج البلاغہ پڑھا جاتا ہے، کتنا اسکرین ٹائم سیف سجادیہ پڑھا جا رہا ہے، کتنا اسکرین ٹائم پر حدیث کی کتاب پڑھی جا رہی ہے. تو وہ جو کانٹینٹ سوسائٹی کو ڈیزائن کرنے والا ہے وہ نہیں ہے آپ کی میری زندگی میں، تو پھر امت کیسے ڈیزائن ہوگی؟ مجھے آپ بتائیں، کون ڈیزائن کرے گا؟ پھر ہم ناراض ہو جاتے ہیں، مولانا صاحب ممبر سے یہ مل رہا ہے، مجلس سے یہ مل رہی ہے. حالانکہ جو ممبر پہ آئے گا وہ بھی آپ کو 1 گھنٹے سے زیادہ کیا دے گا؟ آپ کو کتنا دے گا؟ آپ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں آپ کی غلطی ہے، اس میں بھی میں اپنی غلطی تصور کرتا ہوں. اس میں بھی میں کسی اور کو بھی نہیں کہہ سکتا، کسی اور طالب علم کو بھی، نہ عالم کو، نہ ذاکر کو، نہ نوا خان کو. میری غلطی ہے، میرا قصور ہے، میں نے کانٹینٹ آپ کو نہیں دیا، یہ میری غلطی ہے. لیکن دوسری طرف ڈیمانڈ بھی نہیں تھی. بٹ ڈیمانڈ کریٹ کرتی ہے نا سوسائٹی کو. مارکیٹ میں بعض پروڈکٹ نہیں ہوتی ہیں بٹ ڈیمانڈ کریٹ کرتی ہے. اب گرمی ہے مثلا، تو یہاں پر کوئی چیز ٹھنڈی کرنے کی ڈیمانڈ کریٹ ہو گئی، تو ہو سکتا ہے پنکھے لگ جائیں، اے سی لگ جائے، ٹھنڈا پانی آ جائے. مارکیٹ ہے نا، ڈیمانڈ ہے. تو میری اپنی تشنگی کتنی ہے کہ میں اپنی زندگی کو امام کی باتوں پہ ڈیزائن کروں؟ کتنی تشنگی ہے میری. اللہ صلی عزیزان محترم، خدا نخواستہ آپ مت سمجھے کہ میں آپ کو ٹینشن دینے کے لیے آیا ہوں، قطعاً ایسا نہیں ہے. بہرحال مقدماتی مجلس ہے، پہلا دن ہے، جمعے کا دن ہے. عزیزان محترم، میں اپنے اوپر بہرحال واجب سمجھتا ہوں کہ جمعے کے دن وقت کے امام کا ذکر میں اپنے لیے ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ جمعے کا دن امام کے ظہور کا متوقع دن ہے. آپ سے ہو سکتا ہے سوال نہ کیا جائے، مجھ سے سوال ضرور پوچھا جائے گا. تمہیں ہم نے ممبر دیا، تم نے ہمارا ذکر کتنا کیا؟ جمعے کا دن ہے. ہمارے استاد تھے، ہم نئے نئے جب طالب علم بنے، مسجد جمکران آپ جانتے ہیں کہ کم سے کچھ فاصلے پر ایک مجلس ہے، بہرحال کم کے اندر ہی آتی ہے، امام زمانہ سے منسوب ہے وہ مسجد. وہ وہاں پہ ڈیوٹی دیتے تھے، تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم ایک لڑکے کو میں نے دیکھا ایک دن کہ کچھ اس کی کیفیت ڈفرینٹ سی تھی. تو میں نے اسے روکا کہ تمہاری ایسی حالت کیوں ہوئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری امام سے ملاقات ہوئی ہے. تو میں نے کہا کہ پھر تم نے امام سے کیا بات کی، کیا پوچھا؟ بہرحال ہمارے لیے وہ استاد معتبر تھے، جو بات کی جا رہا ہے کہ ہر کسی کی بات پہ ہم یقین بھی نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کہا کہ اس جوان نے کہ میں نے امام سے یہی سوال کیا کہ مولا یہاں مسجد میں اتنے سارے لوگ ہیں، آپ کو تو 313 چاہیے، تو آپ آ کیوں نہیں جاتے؟ یہاں تو بہت سارے لوگ ہیں مسجد میں، بہرحال 500 600 700 لوگ تو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی تو خیر ملین لوگ آتے ہیں وہاں پہ، اتنی بڑی مسجد ہو گئی ہے وہ. تو وہ جوان کہتا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ یہ سب اپنے لیے آئے ہیں، میرے لیے کوئی نہیں آیا. تو اس نے پوچھا کہ مولا کہاں کسی کو گھر چاہیے، کسی کو گاڑی چاہیے، کسی کو اولاد چاہیے، کسی کو صحت چاہیے. بری بات نہیں ہے، بہرحال انسان توسل کرتا ہے اہل بیت سے، انہوں نے بھی کہا بھی ہے، لیکن کہا میرے لیے کوئی نہیں آیا. ہم اپنے آپ سے پوچھیں جانے محترم، ہم کسی بھی جگہ پہ کہیں پہ ہو کہ ہم اپنے ایسی جگہ مثلا جہاں آپشن ہو کہ ہماری دعا قبول ہو جائے، کیا ہم وہاں کبھی امام کے ظہور کی دعا کے لیے گئے؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب کی زندگی میں ہر مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماری ہے،
خوب یہ نیچرل ہے، دنیا میں انسان رہتا ہے، ساری چیز انسان کے ساتھ ہے، انسان اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتا ہے، خدا بھی کہتا ہے دعا کرو. کیا کبھی ہم نے ان سب دعاؤں میں سب سے امپورٹنٹ امام کی دعا کی؟ سب سے پہلے ہمارے لب امام کے ظہور کے لیے کھلے، امام کی سلامتی کے لیے کھلے. کیا میں روز امام کا صدقہ دیتا ہوں سلامتی کا کہ نہیں دیتا؟ خوب یہ سوال ہے ذرا. پھر ہم کہیں کہ امام نہیں آ رہے. امام کیسے آئیں، کہاں آئیں، مجھے بتائیں آپ. اچھا ایسا بھی بالکل نہیں ہے کہ اگر ہم تیار نہیں ہوں گے تو امام نہیں آئیں گے، نہیں ایسا بالکل نہیں ہے. اس غلط فہمی میں بھی ہمیں نہیں رہنا. وہ قومیں کہ جو اپنے آپ کو تیار کر رہی ہیں آپ کے سامنے اور بغیر امام کی نصرت کے وہ جیت بھی نہیں سکتی. امام کی نصرت ان کے ساتھ ہے. فرق ہے، قوم میں فرق ہے. امت سازی ہو رہی ہے، امت بنائی جا رہی ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ایکٹیو انتظار ہے، پیسف انتظار نہیں ہے. ایکٹیو انتظار کیا ہے؟ مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے بزرگوں سے معذرت، جوان بچوں کے لیے بہرحال میں تو مجلس پڑھتا ہوں، بڑے تو ظاہر ہے میرے سے بہتر مجلسوں کے بارے میں سنتے بھی ہیں، جہاں میں بچوں کے لیے مجلس پڑھنے آتا ہوں. ایکٹیو انتظار کیسے کہتے ہیں؟ آپ گھر میں بیٹھے ہیں، آپ نے بولا کسی نے آنا ہے، آپ نے مجھے اپنے گھر بلایا. اب آپ بیٹھے میں آپ نے گھر کو صاف کیا، آپ نے چائے بنائی، کھانا بنایا. کیوں؟ کچھ کروں، ایکٹیو رہوں. کیوں؟ کہ جس کا آنے والا اس کے لیے میں کچھ کروں. یہ ایکٹیو انتظار ہے. ایک پیسو انتظار ہے، بیٹھا ہوا ہے. بھائی آپ نے تو بلایا، ہاں جب آئیں گے تو دیکھ لیں گے، جب آئیں گے تو سب کچھ ہو جائے گا. یہ فرق ہے. یہی قوموں کی آئیڈیالوجی کے اندر فرق ہے جان محترم. وہ قوم کہ آج جس کے مقابلے میں پوری دنیا کھڑی ہوئی تھی، پوری دنیا، جب ایک میزائل نکلتا تھا تو اس کو روکنے کے لیے رستے میں اتنی رکاوٹیں تھیں، اتنے بیریئر تھے، اس کے باوجود وہ میزائل جا کر اسرائیل پر لگ رہا ہے. یہ کیا بتا رہا ہے؟ کہ اس قوم نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر امام کا انتظار نہیں کیا، جبکہ انہوں نے محنت کی کہ اپنے آپ کو اس قابل کر دیں کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو ہم امام کو پروٹیکشن دے پائے. یہ ایکٹیو انتظار ہے، یہ پیسیو انتظار نہیں ہے. فرق یہی ہے زان محترم. ہم کچھ نہیں کریں، ہم بیٹھے رہے، امام آئیں گے خود ہو جائے گا. وہ امام آئیں گے، معجزہ اگر ہونا تھا تو 1400 سال پہلے ہو جاتا معجزہ. ابھی کیوں نہیں ہو رہا؟ 1100 سال سے زیادہ امام کی غیبت کو ہو گئے ہیں زان محترم. خوب یہاں معاشرہ سازی، امت کو ڈیزائن کریں. وہ ہم دیکھیں زان محترم، حدیث جو ہے وہ امام باقر علیہ السلام سے بیان ہوتی ہے. اللہ سلام. امام سے اور ائمہ نے، اور بھی ائمہ نے جناب لقمان سے، جو قرآن کے اندر سورہ لقمان بھی ہے، اس کو، ان کی بہت ساری احادیث کو بیان کیا ہے. جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو 4 وصیتیں کی. کہا بیٹا یہ 4 چیزیں میں نے 400 نبیوں سے سیکھی ہیں. حضرت لقمان نبی نہیں تھے مگر اللہ نے ان کے نام کا سورہ اتارا کیونکہ حکمت تھی، وزڈم. حکمت کہتے ہیں وزڈم کو، یعنی ایک ایسی نالج جو کہ انسان کے اندر سے باہر آتی، وزڈم تھی. وہ حکمت کی وجہ سے اللہ نے لقمان حکیم یعنی سورہ دے دیا. وہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا یہ 4 چیزیں میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ میں نے 400 انبیاء سے سیکھی ہے. 400 پروفٹ سے 4 چیزیں سیکھی، ایک ایک کر کے دے دی انہوں نے. پہلی چیز، بیٹا جب نماز میں کھڑے ہو تو اپنے دل کی حفاظت کرو. نماز میں سب سے پہلے کون سی چیز پرواز کرتی ہے؟ دل. گیا اللہ اکبر کہا، دھیان گیا، کہیں اور چلا گیا. بعض اوقات 4 رکعت ختم بھی ہو جاتی ہے، انسان واپس نہیں آتا. جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں قبول ہو جاتی ہے، اکیلے پڑھی تو پتہ نہیں کیا ہوگی، قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. انسان کو پتہ نہیں ہے، تیسری رکعت، چوتھی رکعت، اب تو وہ سجدے گاہ آ گئی ہے جس سے انسان دیکھ لیتا ہے، پتہ چل جاتا ہے اچھا یار تو تیسری چوتھی رکعت تھی یہ. لیکن انسان کا دل گیا. نماز میں کھڑے ہو اپنے قلب کی حفاظت کرو. بہت امپورٹنٹ ہے نا. کہنے کو یہ بات بڑی نارمل سی ہے اور ریپیٹڈ بھی ہے کہ نماز میں اپنے دھیان نماز کی طرف لگاؤ، وہ بھی بڑی نارمل سی بات ہے، لیکن ہوتا نہیں ہے.
سب سے مشکل کام ہے، سب سے مشکل کام ہے ایسی نماز پڑھنا جو قبول ہو جائے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ نمازیں ایسی نمازیں ہیں جو نمازیوں کے منہ پہ ماری جائیں گی۔ خدا نہ خواستہ میری نماز تو نہیں ہے۔ اب آپ بولیں گے مولانا صاحب خود نماز اتنی امپورٹنٹ ہے؟ خود نماز امپورٹنٹ ہے۔ اللہ کافی قرآن کے اندر نماز کا ذکر کر رہا ہے۔ جب ہم زیارت پڑھتے ہیں معصومین کی، ہم ان کے لیے کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان کا قدم ہم الصلاۃ، یعنی ہم گواہی دیتے ہیں کس چیز کی؟ کہ آپ نے نماز کو قائم کیا، آپ نے زکوٰۃ ادا کی۔ نماز امپورٹنٹ ہے۔ نماز ہم لوگ اپنی نارمل زندگی میں پھر وہی کہہ رہا ہوں، میں آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ برا مان جائیں، میں اپنی زندگی میں نماز کو نارمل لے رہا ہوں۔ نماز انسان کو فیول دیتی ہے، نماز انسان کو کنیکٹ کرتی ہے۔ کس سے؟ ابھی آپ کا انٹرنیٹ بند ہو جائے، سگنل نہ آئے، ابھی آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، جان نکل جائے گی۔ کیا ہو گیا؟ ایسے لگے گا زندگی میں کچھ ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ کنیکشن نہیں ہو رہا، ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہا، رابطہ نہیں ہو رہا۔ ہو سکتا ہے کسی کا بزنس ہو سکتا ہے کسی کی پڑھائی ہو، سب ختم ہو گیا۔ یہ تھوڑی دیر کی ڈسکنیکٹیوٹی مجھے احساس دلا رہی ہے کہ میری زندگی میں خلا آ گیا، مگر میری نماز کی ڈسکنیکٹیوٹی مجھے احساس نہیں دلا۔ میں کنیکٹ ہی نہیں ہو پا رہا۔ سید الشہداء روز عاشوراء جنگ ہو رہی ہے، اول وقت نماز پڑھ رہے ہیں، جنگ ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کہ یہی بتائیں کہ اصل جنگ اسی سجدے کی وجہ سے ہے، توحید کی وجہ سے ہے۔ تو یہ کنیکٹیوٹی میرے پاس ہے یا نہیں ہے؟ کیا میں کنیکٹ ہوتا ہوں اوپر والے کے ساتھ یا نہیں ہو رہا؟ کوشش میں نے اپنی زندگی میں بہت ساری چیزیں انسان کرتا ہے، عمل کرتا ہے، سیکھنا چاہتا ہے، کتاب پڑھتا ہے، لیکچر لیتا ہے، کوشش کرتا ہے انسان۔ نماز کے اوپر کتنی کتابیں پڑھی؟ اردو کے اندر کتابیں موجود ہیں، ایت اللہ محسن کراتی کی بھی ہے، آغا پناہیان کی بھی کتاب آئی ہوئی ہے۔ کو نماز اجزانے محترم، اور آپ مشہور سنتے بھی رہتے ہیں، جس کی نماز قبول نہیں اس کا کوئی بھی عمل قبول۔ لیکن ہمارے ہاں تو بہت سارے ایسے بھی ہیں، بھائی نماز مسئلہ نہیں ہے، ہمارے ہاں تو سب سسٹم جو ہے وہ اللہ والا سسٹم ہے، ہو جائے گا مولانا صاحب۔ خوب یہ اذان محترم امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ صلی علی محمد علیہ امام اپنے زندگی کے آخری حصے میں امام نے اپنے گھر والوں کو بلایا، جمع کیا اور ان کو وصیت کی۔ کیا وصیت کی؟ کہ جو نماز کو ہلکا سمجھے۔ آپ سوچیں، ایک پورے اسکول آف تھاٹ کا جو آپ بانی کہہ لیں، بانی ہے نا ہمارا، ہے تو سب اول و محمد، اوسط و محمد، آخر و محمد، لیکن مکتب تو مکتب جعفری ہے نا، اس پورے سسٹم کا ہیڈ اپنی آخری ٹائم پر وصیت کر رہے ہیں۔ کیا وصیت ہو رہا ہے؟ اتنی ساری بات ہے۔ کیا کہا؟ کہ جو بھی تم میں سے نماز کو ہلکا سمجھے، ہلکا سمجھے، یعنی کہ پڑھے نہیں، ہلکا سمجھے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہلکا سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ نے کسی اور چیز کو امپورٹنس زیادہ دے دی، اس چیز کو امپورٹنس نہیں دی۔ نماز کا وقت تھا، آپ پڑھ سکتے تھے، کوئی پرابلم نہیں تھی، کوئی شرعی مجبوری نہیں تھی، کوئی سفر میں نہیں تھے، سب کچھ تھا، لیکن آپ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، آپ بیٹھے ہوئے ٹی وی دیکھ رہے تھے، آپ نے کوئی اور کام کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ میری بات مطلب آپ اپنے موبائل میں لگے ہوئے ہوں یہاں، تو میں کیا سمجھوں گا؟ ٹھیک ہے، کسی کی ایمرجنسی ہو سکتی ہے، کسی کا کوئی بیمار ہو سکتا ہے، کسی کو ایمرجنسی ہو جائے، میسج آ جائے کہ بیٹا گھر آ جاؤ، یا کوئی پریشان کوئی ہو سکتی ہے، لیکن مثلا کسی کو ایمرجنسی نہیں ہے، وہ پھر بھی بیٹھا ہوا موبائل میں لگا ہوا ہے، تو میں کیا سمجھوں گا؟ میں سمجھوں گا کہ میری بات کی امپورٹنس نہیں ہے۔ نیچرلی آپ دو آپس میں باتیں کر رہے ہو، ایک آدمی موبائل یوز کر رہا ہو، تو آپ کیا بولتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں بھائی میری بات سنو، میری بات پہ دھیان دو، تو میری بات کی ویلیو کوئی نہیں ہے۔ خدا جب کہہ رہا ہے حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، حیا علی خیر العمل، عمل خیر کی طرف آؤ، اور میں کہہ رہا ہوں نہیں، میں ادھر دیکھ رہا ہوں، میں ادھر دیکھ رہا ہوں،
میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں، میں میچ دیکھ رہا ہوں، میں باتیں کر رہا ہوں، تو مطلب کیا ہے؟ اور امام کیا کہتے ہیں کہ جو نماز کو ہلکا سمجھے وہ ہمارے میں سے نہیں ہے۔ عزیزان محترم، جس نے 2 رکعت صحیح نماز پڑھ لی، اس کی اگر 2 رکعت قبول ہو گئی تو اس کی ساری زندگی ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ نماز صرف واجب عمل ہے، ظاہر واجب ہے، یہ کنیکٹیوٹی ہے، کنیکٹیوٹی۔ یہ دنیا ڈسکنیکٹ کر رہی ہے، دنیا کھینچ رہی ہے آپ کو، صبح شام رشتے، شہرت، دولت، شہوت، لسٹ، خواہشات، یہ سب کیا کر رہی ہے؟ یہ کھینچ رہی ہے آپ کو، کھینچ رہی ہے، پھر کھینچتی ہے۔ اللہ نے اتنا سسٹم ڈیزائن کر کے دیا ہے کہ 5 نمازیں پڑھنی ہیں آپ نے، 3 وقت میں پڑھتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، 5 وقت میں الگ پڑھتے ہیں ہمارے برادران اہل سنت، کوئی نماز تو نماز ہے، نماز کا وقت تو ہے، اول وقت ہے، ایک فضیلت کا وقت ہوتا ہے، بہرحال ایک مشترک وقت ہوتا ہے، آپ کسی بھی ٹائم میں پڑھیں۔ لیکن اللہ نے کہ یہ بندہ اگر گمراہ ہو جائے گا، ڈی ٹریک ہو جائے گا، ایک نماز میں آ جائے میں اس کو صحیح کر دوں گا، دوسری میں ڈی ٹریک ہوگا میں تیسری میں آ جائے گا، چوتھی میں آ جائے گا، 5ویں میں آ جائے گا، کہیں تو آئے گا، کسی میں تو کنیکٹ ہو جائے گا۔ اور اگر یہ کنیکٹیوٹی آ گئی تو یہ اتنا کنیکٹ ہو جائے گا کہ اس کو پھر کسی اور سے کنیکٹ ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایسا انسان کو دے دے گا، ایسا اللہ۔ جب دیکھیں سب سے بہترین جگہ انسان کی، انسان کا ماتھا ہے، سر ہے، سر۔ یہ کس کے آگے، کسی آگے جھکتا ہے؟ یہ نہیں جھکتا، کس سوائے کس کے؟ خدا کے۔ جب انسان وہاں جھکا کر کہتا ہے کہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، پھر سب ختم ہو جاتا ہے ذرا۔ تو جناب لقمان نے یہی کہا بیٹے کو کہ یہ میں نے 400 انبیاء سے سیکھا ہے کہ جب نماز میں کھڑے ہو تو اپنے دل کی حفاظت کرو۔ دوسری چیز فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کے گھر میں جاؤ، کسی کے گھر میں داخل ہو، تو اس کی ناموس سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، حفاظت کرو۔ آج کل ضروری نہیں ہے آپ کسی گھر جائیں، آج کل موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، بہت ساری چیزیں، بہرحال یعنی اپنی آنکھوں کی حرام سے حفاظت کرو۔ آج سب سے زیادہ گناہ کس سے ہو رہا ہے؟ سب سے زیادہ گناہ، آسان گناہ، سستا گناہ کس سے ہو رہا ہے؟ موبائل سے۔ کتنا میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کر پاتا ہوں؟ آپ چاہیں یا نہ چاہیں چیزیں آتی ہیں، کیونکہ آپ کی خواہشات پہ نہیں ہے وہ، آپ اس کا اپنا سسٹم ہے، وہ الگورتھم اس کا ایسا۔ آپ ابھی مجلسیں سنیں گے، نوحے سنیں گے، چوتھی 5ویں چیز آئے گی، وہ اتنا سسٹمیٹک ہے۔ ابھی آپ کو پتہ ہے اے آئی کا دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، ٹھیک ہے، اسکرپٹنگ ہوئی ہوئی ہے، سب کچھ ہوئی ہوئی ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا آپ باتیں کرتے تھے تو وہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی تھی، اب آپ کو باتیں کرنے کی ضرورت، اب آپ سوچتے ہو، یہ ہم لوگوں نے تجربہ کیا ہے، اب آپ سوچتے ہو وہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں آگے سے۔ وہ اے آئی ہے، وہ جادو نہیں ہے، کیونکہ بہرحال وہ ان پوائنٹس کو کہ جو بہرحال آپ نے کہیں نہ کہیں بولا ہوتا ہے وہ ان کو کنیکٹ کرتا ہے، اسمارٹ ہے۔ اب تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، ابھی تو ہم نے خود اے آئی کے ساتھ ٹیسٹ کیا ہے، اپنی سب کچھ، چہرہ، آواز، کچھ اور بول رہے ہیں کسی اور زبان کے اندر، یہی پورا اسٹائل ہے، سب کچھ یہی ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ دوسری لینگویج کے اندر ہے، فیل ہی نہیں ہو رہا، اے آئی ہے۔ آپ موبائل سب سے زیادہ ابھی جو مشکلات ہیں، ٹینشن ہے، وہ سب اسی موبائل کی وجہ سے۔ دشمن اسی سے ڈیٹا آپ کا کلیکٹ کرتا ہے۔ ابھی ایران میں حالیہ آنے والے واقعات میں جو کیسز ہوئے ہیں وہ سب موبائل کی وجہ سے ہوئے، موبائل کی وجہ سے ہوئے۔ آپ ساری انفارمیشن شیئر کرتے ہو، ساری چیزیں کرتے ہو، وہ اینالائز کرتا ہے ایک قوم کے اندر کون سی کمزوریاں پائی جاتی ہیں،
قوم کیا دیکھتی ہے، صبح شام یہ لڑکے کیا دیکھتے ہیں، صبح شام یہ کیا سنتے ہیں، وہ ڈیزائن کرتا ہے، وہ پیسہ لگا، آپ کو فری میں چیزیں مل رہی ہیں، آپ فری میں دیکھ رہے ہو بیٹھے ہوئے، وہ پیسہ کہاں سے لگ رہا ہے، یہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے۔ سوشل میڈیا خاص طور پہ یہ جو رسانے، اس میں دو چیزیں ہیں، یا ہم وکٹم ہیں یعنی ہم اثرات لے رہے ہیں، یا پھر ہم سولجر ہیں، درمیان میں کوئی نہیں ہے۔ آپ بولو نہیں مجھے کچھ نہیں ہو رہا، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، ہر آدمی افیکٹڈ ہے اس سے۔ سوشل میڈیا صرف موبائل اپلیکیشنز نہیں، ہاں بہت کچھ اور بھی، ساری ٹی وی میڈیا، یہ سب ایڈ ایڈورٹیزمنٹ سب اسی کے اندر ہے۔ گناہ، جب ایک جوان رات کو اس سے گناہ ہوگا تو کیا وہ فجر کی نماز پڑھے گا؟ جب ذہن ہر وقت ڈسٹرب ہوگا، اور یہ بہت اچھی بات ہے، جوان میسج بھی کرتے ہیں بعض اوقات، اور محسوس بھی ہوتا ہے کہ جب انسان غلطی ہو جاتی ہے، پچھتاتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، لیکن جب آپ ریپیٹ کرتے ہیں تو آپ کا ذہن اس میں ٹریپ ہو جاتا ہے یار۔ اور یہ جو سوشل میڈیا ہے، یہ وہی کریٹ کرتا ہے کہ جو انسان کوئی نشہ کرتا ہو، اس سے جو ڈوپامائن کریٹ ہوتا ہے، مالیکیولز آپ کی باڈی کے اندر، وہی سوشل میڈیا کرتا ہے۔ ایڈکشن جو ہے وہ ایسی ہے، اگر آپ نے اس کو شروع میں روکا نہیں تو آج کتنے گھر برباد ہو گئے، کتنے جوان خراب ہو گئے۔ سوسائٹی کا آپ دیکھیں نا، کریٹیوٹی نہیں ہے، سوشل نہیں ہے، ہر آدمی وی لاگر بننا چاہتا ہے، ہر آدمی سستے میں، اور یہ سب فیک ہے۔ ہاں یہ جو دکھایا جاتا ہے فیک ہے، یہ ڈارک سائڈ اس کی آپ نے کبھی دیکھی نہیں زندگی کی۔ وہ آنکھوں کو بچائیں، آنکھوں سے ڈیٹا اندر جا رہا ہے، اور اگر غلط جائے گا تو برین کبھی بھی پازیٹیو نہیں ہوگا، اور برین پازیٹیو نہیں ہوا تو امام کے لیے کام نہیں کر پائے گا۔ عزیزان محترم، اب اگر آپ دیکھیں نا حالات، ہم نے تو ان ساری چیزوں کو خود محسوس کیا، ان حالات جو ہو رہے ہیں اور ہو رہے ہیں، یہ امام کے ظہور کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ میں کسی گناہ میں ملوث ہوا، میں کسی غلطی میں میرا ذہن پھنسا ہوا، میں کسی چیز میں انوالو ہوا، اور ادھر امام کا ظہور ہو جائے، جا پائیں گے؟ پہنچ پائیں گے؟ نہیں پہنچ پائیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ جب امام آئیں گے تب ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں گے۔ ایسا نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں تاکہ امام آئیں۔ تیسری چیز، جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا جب دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے گلے کی حرام لقمے سے حفاظت کرو۔ نماز، آنکھیں، یعنی اللہم صلی علی محمد۔ اللہم صلی علی حب قلب، حب قلب، نگاہیں اور لقمہ، یہ سارے سسٹم ہے کہ جو انسان کے انٹرنل باطن کے سٹرکچر کو ڈیزائن کر رہے ہیں۔ قلب اندر ہے، آنکھوں سے اندر جا رہا ہے، ذہن پہ اثرات مرتب۔ لقمہ کھائیں صرف بدن کو نہیں جائے گا، لقمہ کھانے سے انسان کے بدن ہو سکتا ہے خراب چیز ہو، آپ کا بدن خراب ہو جائے، لیکن حرام لقمہ انسان کی روح پر تاثیر ڈالتا ہے۔ یعنی سب آپ کے انٹرنل سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے یہ انسان حلال کھائے کم کھائے کوئی فرق نہیں پڑتا،
اور انشاءاللہ کہ ہم سب حلال کھاتے ہیں۔ وہ انسان باہر جاتا ہے بغیر پوچھے دکاندار سے کوئی چیز اٹھا کے کھا لیا، حرام ہے، چاہے بے شک ایک لقمہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے ایک دانہ کیوں نہ ہو، چاہے پھل کی دکان سے کوئی چھوٹی سی چیز ہی کیوں نہ ہو۔ شاید ظاہری زندگی میں آپ کو یہ محسوس نہ ہو، مگر یہ ایک قطرہ بھی حرام انسان کی زندگی پہ تاثیر ڈالتا ہے۔ کسی کا حق کھایا ہوا ہے، اس کا حق کھا رہے ہیں آپ، کسی سے کوئی راضی نہیں ہے، کسی سے قرض لیا ہوا ہے آپ نے اس کو واپس نہیں، وہ بہت ساری چیزیں اس ڈیفینیشن میں آ جائے گی۔ چوتھی اور آخری چیز عزیزان محترم کہ جو جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہی، وہ یہ کہی کہ جب آپس میں جمع ہو تو اپنی زبان کی غیبت سے حفاظت کرو۔ خوب، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم سب آپس میں جب جمع ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کوئی بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم سب سے زیادہ مشغلہ کیا ہے انسان کا؟ جو تیسرا موجود نہیں ہے اس کی غیبت کرو۔ نفس کو بھی مزہ آتا ہے برائی کرنے میں، غیبت کرنے میں۔ جانے آپ کو پتہ ہے، حدیثیں آپ نے سنی نہیں ہے، تکرار کے لیے کہہ رہا ہوں، بار بار تکرار کے لیے، کہ کسی کی غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ کیوں؟ کیونکہ مردار جو ہوتا ہے، مرا ہوا ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتا، اور آپ کیا کر رہے ہو؟ اس کا گوشت کھا رہے ہو، وہ کچھ کر نہیں سکتا۔ غیبت ایسے ہی ہے، شخص موجود نہیں ہے، آپ اس کی غیبت کر رہے ہو، نہ وہ ڈیفینڈ کر سکتا ہے، نہ وہ ایکسپلینیشن دے سکتا ہے، نہ وہ آپ کو کہہ سکتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ تو انسان اپنے آپ کو بچائے، انسان محترم۔ اشد من الزنا، اتنا بڑا گناہ ہے، اشد من الزنا۔ اور آج کل کا ماہ محرم شروع ہو گیا ہے، بہت پرہیز کریں، کیونکہ ہمیں مزہ آتا ہے مولاناؤں کی برائی کرنے میں، نوا خانوں کی برائی کرنے میں، تو اس سے بھی انسان اپنے آپ کو بہرحال بچائے۔ کوئی چیز مناسب نہیں ہے، اچھی نہیں ہے، بہرحال کسی انسان ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ سوشل میڈیا پہ ماہ محرم شروع ہو گیا ہے، پھر شروع ہو جائے گا کچھ نہ کچھ ہر سال کی طرح۔ دشمن بیٹھا ہوتا ہے، اتحاد کو توڑنا چاہتا ہے، مومنین کے اتحاد کو خراب کرنا چاہتا ہے، وہ کلپ نکالتا ہے، پھر آپس میں لڑواتا ہے۔ خوب احتیاط کریں، جانا امت کی ضرورت ہے اس ٹائم، درگزر کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کی غلطیوں کو ایکسیپٹ کر لیں۔ کیا ہو گیا؟ امت سازی عزیزان محترم، اس کے لیے انٹرنل اسٹرکچر کو انسان بہتر کرے، انسان خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو، کنیکٹیوٹی کرے۔ ایک اور راستہ بہرحال وقت جو ہے وہ بہت تیزی سے آگے بڑھ گیا، انسان انشاءاللہ آنے والے دنوں میں خدا ہمیں توفیق دے کہ بہرحال ہم اس مکتب کو جس طریقے سے ہے اسے حاصل کر سکیں۔ عزیزان محترم، پہلی محرم کا دن گزر گیا، یہ کارواں 28 رجب کو کربلا کے لیے مدینہ سے نکلا ہے۔ کچھ لوگ مدینہ میں رہ گئے، امام کے ساتھ نہ آ پائے، کچھ لوگ کربلا سے آگے نہ جا پائے۔ کوفہ والوں نے خط لکھے امام کو کہ آپ ہماری طرف آ جائیں، ہم آپ کے لیے تیار ہیں۔ امام اس سے پہلے کہ خود جاتے کوفہ، امام نے اپنے نائب کو بھیجا، اپنی طرف سے اپنے نمائندے کو بھیجا، خط لکھا کوفہ والوں کے نام کہ جسے میں بھیج رہا ہوں، پہلی چیز کیا لکھی؟ اخی، یہ میرا بھائی ہے۔ حالانکہ وہ ان کے چچا کے بیٹے تھے، لیکن کیا لکھا؟ یہ میرا بھائی ہے۔ پھر لکھا یہ میرے چچا کا بیٹا ہے۔ پھر لکھا ثقاتی، یہ میرے بھروسے کا شخص ہے۔ اللہ اکبر! یعنی حضرت مسلم کی پرسنالٹی آپ دیکھیں، شخصیت دیکھیں، ایسی شخصیت تھی کہ امام کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے بھروسے کا آدمی ہے، میرے اعتماد کا آدمی ہے، اور جسے امام اپنا سفیر بنا کر بھیجے وہ کیسا ہوگا؟ کیونکہ وہ وہاں جا کر کیا کر رہا ہے؟ وہ امام کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، کوئی عام آدمی جناب مسلم نہیں ہے۔
عشق کی داستان کا پہلا صفحہ حضرت مسلم نے اپنے خون سے لکھا ہے، خون سے لکھا۔ کربلا کی ابتدا جناب مسلم نے کی ہے۔ اذان مت یہ آسان، کہنا آسان ہے، سننا آسان، پڑھنا آسان۔ جناب مسلم کوفہ پہنچے، لوگ آئے، جمع ہو گئے، لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ کچھ لوگ ان میں بھی ایسے ہی تھے اور خاص لوگ تھے، مگر انہوں نے جناب مسلم کو یہ کہہ کر قبول نہیں کیا کہ نہیں، ہم امام آئیں گے تو ہم امام کا ساتھ دیں گے۔ وہی انہیں کس نے بھیجا ہے؟ انہیں امام نے بھیجا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی امام زمانہ آئیں گے تو ہوگا۔ بھائی علماء کون ہے؟ نائبین امام ہیں۔ بہرحال آج آپ کے سامنے دنیا کو دکھا دیا نا کہ جو امام کو مانتا ہے دنیا اسے ہلا نہیں سکتی ہے۔ سارے محترم، جو امام کا انتظار کر رہا ہو، جو امام کے لیے زندگی گزار رہا ہو۔ جناب مسلم کوفہ میں لوگ آئے، جمع ہو گئے، سب کچھ ہونا شروع ہو گیا۔ ایسے میں دشمن بھیس بدل کر کوفہ میں وارد ہوا۔ کون وارد ہوا؟ ابن زیاد بھیس بدل گیا۔ اگر یہ کہتا کہ ابن زیاد ہوں، لوگ داخل ہونے نہیں دیتے۔ حلیہ بدل گیا ہے۔ حلیہ کیسا بدل گیا ہے؟ لوگ امام کا انتظار کر رہے تھے، یہ ایسے حلیہ میں آیا کہ لوگوں نے بولا کہ شاید نعوذ باللہ امام نہ آ رہے ہو۔ اس طرح اس نے اپنے آپ کو حلیہ بدل کر اندر آیا اور اس کے بعد اس نے پروپیگنڈا اپنا شروع کر دیا۔ تلواروں کو سونے کے بدلے خرید لیا۔ لوگ کمزور تھے، لوگ ضعیف تھے۔ اذان محترم، یہ واقعات کیوں بار بار پڑھے جاتے ہیں؟ کہ ہم امام کے ظہور کے وقت ہم خدا نخواستہ کہیں ایسا تو نہیں کریں گے۔ آج ہمیں دنیا سے کتنی محبت، آج ہم کتنا اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں کہ اگر کوئی امام کا نائب ہمارے پاس آئے تو کیا ہم تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ ساری تلواریں ابن زیاد نے خرید لی۔ حال یہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد نماز ظہر میں ہے اور مغرب کی نماز میں مسلم اکیلا کھڑا ہوا ہے۔ عزیزاران محترم، غربت اہل بیت، کوفہ میں پہرے لگ گئے۔ جناب مسلم کے پاس رہنے کو جگہ کوئی نہیں۔ ایک کوچے میں دیوار کو سہارا لیے مسلم کھڑے ہوئے۔ خاتون گھر سے باہر نکلی، اس نے دیکھا، اس نے کہا تمہیں نہیں پتا کوفہ میں پہرے لگے ہوئے ہیں؟ پھر دوبارہ آئیں، کہا تم اپنے گھر کیوں نہیں چلے جاتے؟ تو جناب مسلم نے کہا میرا گھر کوئی نہیں ہے، میں یہاں پر غریب الوطن ہوں۔ کہا کہاں سے ہو؟ کہا میں مدینہ سے ہوں۔ مدینہ کا نام سننا تھا، اہل بیت کے چاہنے والی تھی۔ کہا مدینہ میں کہاں سے ہو؟ کہا کوچہ بنی ہاشم سے ہوں۔ جب کوچہ بنی ہاشم سے سنا نا، کہا کوچہ بنی ہاشم سے، کہا مسلم ہوں۔ کہا مسلم؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں، چاہنے والی تھی، جناب مسلم کو گھر لے آئی۔ جناب مسلم نے کہا بس مجھے ایک ایسی جگہ دو کہ جہاں میں عبادت کر سکوں۔ مرد مجاہد اپنی شہادت کی رات کو عشق میں گزارتا ہے، عشق میں گزارتا ہے، خوف میں نہیں گزارتا، خطر میں نہیں گزارتا، اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے اس ملاقات کے لیے۔ جناب مسلم رات کو اپنے محبوب کی بارگاہ میں سجدے کر رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں۔ اذان ہوتا، یہی تو فرق ہے مکتب حسین میں اور دوسرے مکتب کے اندر۔ عبادت کرتے رہے، لیکن اسی خاتون کا فرزند تھا یا داماد تھا،
وہ مقبر نکلا اور اس نے خبر دے دی کہ مسلم ادھر ہے۔ دوسرے دن جناب مسلم پہ حملہ ہوا، لیکن اکیلا بنی ہاشم لڑتا رہا، دھوکے سے جناب مسلم کو گڑھے میں گرایا، دھوکے سے گرایا۔ جناب مسلم کو لے آئے دارالعمارہ، جناب مسلم سوال کیے، وصیت کی، یہی کہا کہ جاؤ لے جاؤ اور سر کو تن سے جدا کر دو۔ جناب مسلم کو لے جا رہے ہیں، جناب مسلم گریہ کر رہے ہیں۔ پوچھنے والے نے کہا ایسا کام کیوں کرتے ہیں کہ جس سے گریہ کرنا پڑے؟ کہا میں اپنے لیے نہیں رو رہا، کہا میں امام حسین اور ان کے اولاد کے لیے رو رہا کہ کوفہ والے وفادار نہیں ہیں اور آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ آ رہے ہیں۔ ہاں، خدا آپ کو اس کا اجر دے، خدا آپ کو اس کا دے انشاءاللہ۔ خدا آپ کو کوفہ میں جناب مسلم کی زیارت نصیب فرمائے۔ عزاداران محترم، لے گئے بلندی پہ دارالعمارہ کے پشت بام پر۔ جناب مسلم نے پانی مانگا، پانی آیا، خون ٹپکتا ہوا اس ظرف میں گرا، ظرف واپس کر دیا، دوسری دفعہ آیا، پھر خون کے قطرے گرے، پھر واپس، 3 دفعہ پانی آیا۔ جناب مسلم نے پانی نہیں پیا۔ کیسے پیتے؟ جانتے تھے میرا ارباب پیاسا مارا جائے۔ سلام ہو جناب مسلم پر، سلام ہو۔ یہی تو وجہ تھی امام حسین نے روز عاشورہ کہا اینا اینا مسلم، مسلم کہاں ہو؟ یہی وجہ تھی۔ جناب مسلم نے پانی نہیں پیا، سر تن سے جدا کر دیا، دارالعمارہ سے نیچے بے احترامی کی گئی۔ عزاداران محترم، سنیں گے جو شخص کوفہ سے پہنچے تھے نا، امام تھے، امام اپنے علم سے جانتے تھے لیکن امام نے اظہار نہیں کیا۔ شخص جو کوفہ سے پہنچے نا، سب سے پہلے امام نے پوچھا کوفہ کی خبر، کہا آخری وقت یہی تھا کہ جناب مسلم کے بدن کو گھوڑوں سے باندھ کر کوچوں میں، اللہ، عزاداران مسلم، کوچہ کی گلیاں، اسی بات کو دوسرے طریقے سے کہوں اگر سمجھ سکے آپ، جناب مسلم کوفہ کی گلیوں کو علی کی بیٹیوں کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ علی کی بیٹیاں گزریں گی، بدن تیار کر رہا ہے کوچوں کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہی تو وجہ تھی کہ جب یہ کارواں لٹا ہوا آیا تو بدن جو سر تھا وہ دروازے پر استقبال کر رہا تھا۔ خبر ملی جب امام حسین کو پتہ چلا نا، امام حسین نے کیا کہا؟ امام حسین نے جناب مسلم کی بیٹی حمیدہ کو بلایا، اپنے زانوں پہ بٹھایا، ہاتھ شفقت کا رکھا، بنی ہاشم کی بیٹی تھی، پہچان گئی، مامو جان بابا خیریت سے ہیں؟ بس عزاداران، بس یہیں سے چند جملے کہوں گا، پہلی محرم میں خدا قبول کرے۔ عزاداران محترم، خدا کربلا کی زیارت نصیب کرائے، دشمن کو نیست اور نابود کرے۔ عزاداران محترم، بس ایک بچی تھی جو دور سے یہ دیکھ رہی ہے کہ جب کسی کا باپ چلا جاتا ہے تو شفقت کا ہاتھ سر پہ رکھا جاتا ہے۔ بس عزاداران محترم، اب جب روز عاشورہ اس بچی نے دیکھا
کہ میرے بابا کو گرا دیا ہے تلواروں سے، تیروں سے، لکڑیوں سے، نیزوں سے۔ جب میرے بابا پہ حملہ آور ہوئے تو یہ بچی بھی اسی امید سے گئی کہ میرے سر پہ ہاتھ پھیرا جائے گا۔ یہ بچی نکلی ہے، اس بچی کے سر پہ ہاتھ نہیں پھیرا، تماچوں سے، تازیانوں سے بچی کو دور کر دیا۔ یہی وجہ بچی نے زندان شام میں اپنے بابا کے سر کو جب دیکھا، یہی کہا بابا آپ کے جانے کے بعد قانون بدل گیا، تماچے پڑے تو برچے چھین لی۔